بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے وفاقی بجٹ برائے 2025-26 قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ اس میں جو ہمارا اسلام آباد فائلز ہے، یہ اس بات کا آج ہم انالیسس کریں گے، اس کے اوپر بات کریں گے کہ جو ڈیفنس بجٹ ایلوکیشنز کی گئی ہیں، جو تجاویز ہیں ابھی اس بجٹ میں، جو کہ اس وقت جو اس دفعہ تجویز کیا گیا ہے کہ یہ 2550 ارب روپے جو ہیں وہ مختص کیے جا رہے ہیں ڈیفنس بجٹ کے لیے۔ تو اس کے اوپر وہاں سے ہم بات شروع کریں گے کہ یہ کیا یہ ایک سفیشینٹ رقم ہے، زیادہ ہے یا کم ہے۔ اور آج جب یہ بجٹ پیش کیا گیا قومی اسمبلی میں، خالد محمود صاحب وہیں موجود تھے، تو ان سے بھی ذرا ایک اوور آل ویو لیتے ہیں کہ خالد صاحب آج بجٹ پیش کیا گیا تو کیا ذرا ماحول بھی تھا، اور ذرا ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے بھی۔ عمران صاحب دیکھیں جی، جب بھی بجٹ آتا ہے نا تو سب سے جو پوری جو ہماری نیشن ہے نا، اس کی ساری جو توانائی ہے نا وہ اس بات پہ صرف ہو رہی ہوتی ہیں کہ دفاعی بجٹ کیا ہوگا۔ ہر بندے کی نظر اس پہ لگی ہوتی ہے۔ ماضی میں بھی کوئی کرٹیسائز کرتا رہا، لوگ بڑے سیاستدان جو ہمارے وہ کرٹیسائز کرتے رہے اور اس کو بڑا نیگیٹو پیش کیا جاتا رہا۔ جب بھی دفاعی بجٹ میں 2-4-5% اضافہ ہوتا تھا تو ایک شور پڑ جاتا تھا کہ دفاعی بجٹ میں اتنا اضافہ ہوا۔ لیکن جو حالیہ جنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہم نے اپنے پرانے پروگراموں میں بتایا پہلے والے میں کہ کس طرح پرچیز ہوتی ہیں چیزیں، کس طرح ڈیفنس ڈیل ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہم نے بتائی کہ کتنے ڈالرز کا یا جتنے ارب ڈالر کا کوئی معاہدہ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفنس ایکوپمنٹ کتنے مہنگے ہیں۔ اور اب جا کے احساس ہوتا ہے کہ نہیں بھائی، ہمیں دوسرے ممالک کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور ڈیفنس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے، حالات کی ضرورت ہے۔ آج دیکھیں جی 2550 ارب کا جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ پیش کیا گیا۔ جو چیزیں سامنے آئیں آج کے بجٹ میں، وہ ایک تو سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ڈیفنس پر زیادہ غور ہوتا ہے۔ دوسرا جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں بڑا ڈسکس ہوتی ہیں کہ جب وہ بڑھتی ہیں تنخواہیں یا کم ہوتی ہیں تو دوسرا ایشو یہ ہوتا ہے۔ پھر ٹیکسز ہیں، کس چیز پہ ٹیکس لگ رہے ہیں، کون سی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، وہ ساری ہو رہی ہیں۔ اب ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ آ گیا جس میں 20% کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اس میں ہمارا ڈیویلیو بھی، روپیہ جو ڈیویلیو بھی ہوا، جو خصوصی طور پہ جی ہاں، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ پھر نئی چیزیں آ رہی ہیں، نئی ہمارا اس وقت بھی ہم جنگ میں ہیں تو لہذا یہ 20% اس میں اضافہ ہوا، جس میں اب جو بری فوج ہے اس کے لیے 1165 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اور اس میں جو ہے 1009 ارب روپے جو ہیں یہ اخراجات کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ جو دیگر اخراجات ہیں اس میں 58 ارب روپے جب رکھیں گے ہیں۔ جبکہ پاک فضائیہ کے لیے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ پھر کم پیسے رکھے گئے ہیں، 520 ارب روپے اور 74 کروڑ روپے ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ بحریہ کے لیے 265 ارب روپے 97 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ اور یہ نظر ثانی اگر ان پہ کی جاتی ہے تو 238 ارب روپے ان کے لیے مختص ہوں گے۔ اب دوبارہ جو ہے بات وہی ہو رہی ہے کہ فضائیہ کے اوپر زیادہ پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے، نیوی کے اوپر بھی زیادہ لگنے چاہیے تھے، ان کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارا کیونکہ بجٹ اسی طرح کا ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں باہر سے لینا پڑتی ہیں، IMF سے ہمارا گزارا ہوتا ہے، تو 20% جو اضافہ ہوا ہے ہم بڑی مشکل سے ہم اسی کو اضافہ کریں گے۔ لیکن جو ایک جو کہنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ اور نیوی کے جو بجٹ ہیں ان میں اضافہ ہونا چاہیے تھا۔ ایک معمولی اضافہ ہوا ہے ان میں، لیکن ان میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت تھی۔ ایک تو جو بری فوج ہے اس کی ظاہر تعداد پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس سے زیادہ ہے، اور وہ کراس دا کنٹری اس کے ایک ہے، وہ اس کے ایکسپینڈیچر بھی زیادہ ہے۔ اگر ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے خالد صاحب کہ کیا سرکاری ملازمین کی سیلری میں کتنا % اضافے کی تجویز؟ دیکھیں جی، جب صبح جب وزیر اعظم کی ملاقات ہوئی نا ایک معاشی ٹیم کے ساتھ، انہوں نے اس میں جو اناؤنسمنٹ کر دیا کہ 6% جو ہے تنخواہ بڑھائی جائے گی۔ اس کے بعد کیبنٹ آ گئی، 4 بجے کیبنٹ کا اجلاس شروع ہو گیا تو کیبنٹ میں دوبارہ سے اناؤنسمنٹ، ریٹرن جو ڈاکومنٹ تھے، جو تقریر تھی وزیر خزانہ کی، اس میں بھی 6% لکھا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ اناؤنسمنٹ آ گئی کہ 6% اضافہ ہوگا اور 7% جو ہے وہ پینشن ملے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر اندر ایوان کے اندر خاص کر جو ہمارے منسٹر ہیں جن کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، انہوں نے وہاں پہ شور ڈالا کہ ہم حلقوں میں کیسے جائیں گے، ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارا جو سٹاف ہے وہ آلریڈی بڑا تنگ ہے، منسٹریوں کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تنگ ہیں، وہ باتیں کرتے ہیں اور وہ ہماری جو تنخواہیں بڑھی ہیں اس کے اوپر پہلے ہی وہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ جو ارکان پارلیمنٹ ہیں ان کی تنخواہوں میں 188% اضافہ ہوا، اور ہمارے جو چیئرمین سینٹ ہے اس میں 600% اضافہ ہوا، اسپیکر قومی اسمبلی میں 600% اضافہ ہوا۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے ڈر کے مارے یہ کیا سب کچھ
کہ جب وزراء نے یہ وزیر اعظم کو کہا کہ نہیں بھائی ان کی بھی بڑھنے چاہیے، پھر وزیر اعظم بھی ان کے ساتھ مل گئے، وزیر اعظم نے کہا ہاں ٹھیک ہے 6 سے بجائے نا ہم اس کو بھی 10 کر دیتے ہیں، لہذا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک زیرے کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بخار موت دکھا کے بخار پہ راضی کرنے والی بات ہے۔ بٹی صاحب کیا آپ دیکھتے ہیں کمپیریزن پاکستانی ڈیفنس بجٹ اور انڈین ڈیفنس بجٹ میں، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اور اسپیسیفکلی یہ جو موجودہ صورتحال ہے جس میں ہم ایک محدود جنگ کا بھی ہم نے سامنا کیا ہے۔ دیکھیں 2020-21 میں جو انڈین ڈیفنس بجٹ تھا وہ $68 بلین تھا، اس کے بعد انہوں نے اس میں اضافہ کیا اگلے سال اور تقریباً وہ بن گیا $70 بلین، 9.4% انہوں نے بڑھایا تھا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اس وقت ان کا جو چل رہا ہے وہ $81 بلین کے قریب چل رہا ہے ڈیفنس بجٹ، اور یہ ان کی اکانومی کا GDP کا 1.9% ہی ہے۔ اگر آپ اپنے بجٹ کو دیکھیں غور سے تو یہ بھی آپ کی جو پروجیکٹڈ GDP ہے اس کا 1.9% ہی رکھا گیا ہے۔ مثلا میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ شاید کوشش کی گئی ہے کہ انڈیا کے ساتھ اگر ہمارا پھر کوئی اسی طرح کا کانفلکٹ ہوتا ہے جیسا ماضی میں قریب میں ہوا، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ ہماری اتنی تیاری ضرور ہونی چاہیے کہ ہم اپنے دفاع کو جو ہے وہ مکمل طریقے سے دفاعی امور کو جو معاملات ہیں ان کو نپٹا سکیں۔ اب اس میں بڑی عجیب ایک چیز یہ ہے عمران صاحب کہ جو پچھلے چند سالوں سے انڈیا کی ڈیفنس پرچیز تھی وہ پاکستان سے بہت زیادہ ہے۔ ڈیفنس پرچیز میں پچھلے سال انڈیا پہلے 5 ممالک میں تھا اور پاکستان پہلے 35 ممالک میں نہیں تھا، 35 ممالک میں پاکستان نہیں تھا۔ ڈیفنس پرچیز جو انڈیا نے کی جس میں یہ رافیل بھی شامل ہے، باقی ڈرونز ہیں اور کافی کچھ انہوں نے خریدا ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر، اور ایئر ڈیفنس کی کچھ بیٹریز بھی تھیں۔ تو وہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان 35 ممالک میں نہیں ہے اور وہ پہلے 5 ملکوں کے اندر۔ اس دفعہ جو پروجیکٹڈ ہے ان کا وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے تیسرا ملک ہوگا سب سے ہیوی جو پرچیز کرنے والا۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو فیصل دیں گے کہ کیا کیا پرچیز کرنے جا رہے ہیں، مگر کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں تو ہماری جو اکانومی کا حجم ہے وہ انڈیا سے بہت کم ہے۔ ہماری جو GDP ہے اس کے وہ بہت نیچے ہے انڈیا کی نسبت، تو 1.9% اگر ہم رکھتے ہیں GDP کا تو ہمارا گروتھ ریٹ ہی نیچے ہے، انڈیا کا ہم سے مطلب 2 سے 3 گنا اوپر ہے۔ تو اس میں ان کو یہ ایج حاصل ہے کہ اپنے GDP کا 1.9% بھی وہ رکھیں تو وہ ان کو کافی بڑی جو ہے اماؤنٹ ملتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک فیکٹر اور بھی ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ چیزیں، مثال کے طور پہ انڈیا میں جو پے اینڈ پینشنز ہے، پے اینڈ پینشنز ڈیفنس کی وہ بجٹ کے اندر ہوتی ہیں۔ بجٹ کے اندر اس طرح سے ہوتی ہیں کہ 31% ان کی جو ہے وہ سیلری ہے اور 23% ان کی جو ہے وہ پینشنز ہیں، وہ بجٹ کے اندر ڈیفنس بجٹ کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ ہماری جو پینشنز ہیں وہ ڈیفنس بجٹ سے باہر ہوتی ہیں اور وہ الگ سے سول اس سے لیتے ہیں بجٹ سے۔ یہ مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا۔ پھر یہ کہ جو ہمارے پاس 3-4 اور مدیں ہیں جس میں ڈیفنس بجٹ کے علاوہ بجٹ لیے جاتے ہیں مگر وہ ڈیفنس کے اندر ہی خرچ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جو ملٹری پینشنز ہیں یہ کوئی تقریباً 660 ارب روپے ناٹ ڈالرز بنتی ہیں اور یہ بجٹ سے جاتی ہیں جو باقی بجٹ ہوتا ہے اس میں سے۔ اسی طرح ڈیفنس پروڈکشن کے اندر $10 بلین روپیز جو ہے وہ پچھلے سال باقی بجٹ سے گئے۔ اسی طرح 7 بلین روپیز جو ہے وہ منسٹری آف ڈیفنس جو ہے اس کی سولین سیلریز کے اندر گئے، وہ بھی ڈیفنس بجٹ کے علاوہ تھے۔ پھر 14 بلین روپیز جو ہے وہ گیریزن کے جو اسکول ہیں کینٹ گیریزن کے اس کے لیے الگ بجٹ سے دیے گئے۔ تو اس طرح اگر حساب لگایا جائے تو وہ 1.9% بجٹ جو ہے وہ خالصتاً آپ کہہ لیں کہ فوجی اخراجات ہیں اور باقی جو سولین اخراجات یا پینشنز ہیں وہ باقی بجٹس میں سے نکلتی ہیں۔ سو اس کا ایک امپیکٹ آتا ہے جو جنگ ہوئی پاکستان اور انڈیا کی، اس کا جو امپیکٹ آیا وہ پاکستان کے بجٹ کے اوپر اس وقت بہت زیادہ ہے، وہ پورے بجٹ کو اوور شیڈو کر چکا ہوا ہے۔ اور اس میں ایک چیز آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں جیسا خالد صاحب نے بتایا بڑی ریزائنمنٹ ہے کہ پہلے 6% کا تھا، ٹی ویوں پہ خبر بھی چل گئی، پروٹیسٹ ہوا، پھر پارلیمنٹ کے باہر بھی پروٹیسٹ ہوا، پولیس بھی پہنچی ہوئی تھی پروٹیسٹ میں، مار بھی کھائی۔ تو لوگوں نے
प्रोटेस्ट किया कि एटलीस्ट उसको एट पार होना चाहिए जो महंगाई की शरह है और जो करेंसी डी वैल्यू है उसके मुताबिक होना चाहिए। फिर रो पिट के 10% उन्होंने कर दी है। ये डिफेंस के मुलाजमीन के ऊपर भी लागू होगा, मगर उनको फिर एक अलग शिक निकाली गई है जिसमें कहा गया जी कि जो सैलरीज के अलावा अलाउंस दिया जाएगा, डिस्पैरिटी अलाउंस का नाम दिया गया कि ये अलाउंस जो है वो फौजी जो अफसरान हैं, जो एहलकार हैं और JCOs वो तमाम रैंक्स के लिए वो अलग, मगर उसका जिक्र नहीं है कि वो कितने % होगा, कितना होगा। ये मेरे ख्याल उन्होंने आर्मी चीफ की या जो फोर्सेस के चीफ हैं उनकी स्वाबदीद पे छोड़ दिया है कि वो किस तरह करना चाहिए। लेकिन वो एक सर्टेन अमाउंट तो एलोकेट करनी पड़ेगी ना, ऐसे थोड़ी है। अब देखिए वो नहीं है ना, बजट दस्तावेजात में इस वक्त तक नहीं है। फिर नीचे कोई ये तरमीम उसमें क्या कहते हैं अमेंडमेंट कर लेंगे, अमेंडमेंट करके ले आए तो वो एक अलग मतलब फाइनेंस बिल जब पास करने लगे, फाइनेंस बिल पास करते हुए उसको लेके आ सकते हैं। है ना, तो उसमें अभी तो 20 दिन बहस होनी है उसमें। मगर ऐसे हालात में जब अभी तक जंग के खतरात हमारे सर पे मंडला रहे हैं, क्योंकि जब तक पानी का मसला हल नहीं होता, सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये है पाकिस्तान और इंडिया का, पानी का मसला हल नहीं होता तो जंग तो किसी वक्त भी हो सकती है। तो उन हालात को अगर आप मद्देनजर रखें तो ये इस वक्त पाकिस्तान जो है वो डिफेंस परचेजेस तो चलें फैसल साहब बताएंगे, बड़ी हैवी पाकिस्तान भी करने जा रहा है। तो इंडिया जो है वो ऑलरेडी कर रहा है। प्रोजेक्टेड अगर आप इनका देखें तो इंडिया का फिर भी हमसे कोई 50% जो परचेज़ है वो अबव रहेगी, मगर साथ ही साथ आप ये भी मद्देनजर रखें कि $4.6 बिलियन की जो अज़रबैजान है वो आपसे ख़रीदेगा ये JF-17 और कुछ एक दो ममालिक और भी हैं, तो कुछ पैसे वो भी आने हैं। मेरा ख्याल है वो भी डिफेंस की मद में ही जाएंगे। तो फिर आपका बजट जो है एटलीस्ट आप इंडिया का पूरा उनके बराबर नहीं तो करीब करीब जो है वो ज़रूर पहुंच जाएंगे। तो मेरे ख्याल है इसी ज़रूरत को मद्देनजर रखते हुए ये सारा किया गया है। फैसल, क्या हम को हमारी को बड़ी शॉपिंग लिस्ट है इस जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट हुआ हमारा, अभी जो महदूद जंग हुई, कि आप ये समझते हैं कि इस बजट में ज़्यादा एलोकेशन है या मुनासिब है, या जितनी रिक्वायर्ड थी उतनी है या उससे कम है? और जैसे भाटी साहब ने अज़रबैजान वाले इसकी डील की बात की JF-17 की, तो इस सारे इसमें मामलात में कैसे आप कैसे देखते हैं इस सारे डिफेंस बजट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे भट्टी साहब ने कहा, खालिद साहब ने कहा कि इस वक्त जो है वो जो डिफेंस परचेजेस हैं, बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं जो कि गुज़श्ता मुआहदे हैं, लेकिन उनकी ज़ाहिर है पेमेंट्स जो हैं वो हर बजट में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी एलोकेशन होती है। और ख़ास तौर पे जो हम ज़्यादा इक्विपमेंट जो ले रहे हैं वो क्योंकि चीन और तुर्की से ले रहे हैं, तुर्की से, तो दोनों ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हमेशा इस सिलसिले में ताउन करते हैं कि बहुत सारी परचेजेस जो हैं वो हम कर लेते हैं और उसकी पेमेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता हम उनको पे बैक करते हैं, डेफर्ड पेमेंट पे, या उसको जो है वो स्लॉट्स के अंदर किया जाता है। लेकिन इस वक्त जैसे खालिद साहब ने बताया ना कि तकरीबन 2550 अरब रुपए का जो बजट है जो तजवीज़ किया गया है, इसमें इजाफा जो है वो 428 अरब रुपए का है। और ये इजाफा थोड़ा सा ज़्यादा है गुज़श्ता अरसे में, क्योंकि पहले तकरीबन 2122 अरब रुपए का बजट था। और इसके हवाले से जो साबका तजवीज़ थी, जो मुख्तलिफ हवालों से जो, लेकिन जो इसमें जो पिछला जो बजट था ना डिफेंस का, जो एलोकेशन हुई थी 2024-25 के लिए, जी, उसके अंदर भी 23-24 के लिए 24-25 के लिए, सॉरी 24-25 के लिए, उसके अंदर भी तकरीबन 60 तकरीबन 55-60 अरब रुपए के एक्स्ट्रा जो है वो, जी बिल्कुल। लेकिन वो पहले इजाफा जो था ना वो बहुत कम था। इस वक्त जो कशीदगी और जो हालात डेवलप हुए उसके बाद जो है ये एक बड़े अरसे के बाद एक मैसिव जो है ना वो इजाफा है। अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी का साइज़ देखें, क्योंकि इस दफ़ा जो आपका GDP रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट जो था वो 3.6% था। पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जो कल जारी हुआ गुज़श्ता रोज़, वो बता रहा है कि 2.7% हमारा शरह नमू है, ये GDP है। इस दफ़ा जो प्रोजेक्टेड GDP है वो 4.2% है, क्योंकि जाहिर है प्रोजेक्टेड तो है, लेकिन जो IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB के आदाद शुमार हैं वो 3.56 से इधर उधर नहीं हो रहे, ठीक है। ADB कह रहा है कि वो 3% रहेगा, वर्ल्ड बैंक और IMF कहता है कि वो 3.6% तक रहेगा। तो हमारा जो एस्टिमेट है वो 4.2% है साल 2025-26 के लिए। तो इससे पहले जो तजवीज़ थी वो 32% इजाफे की थी, ये 18 से 20% इजाफा जो अभी हुआ है।
تو 2800 ارب کا جو ایسٹیمیٹ تھا کہ شاید بجٹ جو ہے وہ 2800 ارب ہوگا دفاع کا، اتنا ظاہر بجٹ میں اضافہ نہیں ہوا. اگر وہ ہوتا تو 678 ارب روپے زائد اضافہ ہوتا. پاکستان آرمی کے لیے 156 ارب روپے زائد ایلوکیٹ کیے گئے ہیں اس دفعہ، جبکہ پاک فضائیہ کے لیے 59 ارب روپے جو ہیں، بلکہ 69 ارب روپے جو ہیں وہ زائد ایلوکیٹ کیے گئے. نیوی کے لیے 36 ارب روپے آس پاس 35-36 ارب روپے زائد جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے گئے. اب ضروریات جو ہیں اس وقت اس خاص طور پہ کانفلکٹ کے بعد جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان میں اضافہ ہونا چاہیے، اور ملٹری سرکلز کے اندر اس کے اوپر بہت زیادہ غور و خوض ہے، ڈیبیٹ ہے، جس میں پاکستان آرمی کی ضرورت اور ایئر فورس کی بھی اور نیوی کی بھی وہ ایئر ڈیفنس سسٹمز کی ضرورت ہے، جو کہ کم از کم ہائپر سونک اور سپر سونک میزلز جو ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روک سکتے ہیں آپ، لیکن مقابلے کی صورتحال ہو. اسی کے ساتھ ساتھ آرٹلری گنز جو ہیں، وٹسر گنز جو ہیں، میرے خیال میں SH-15 جو چائنیز میڈ ہے اس نے بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، خاص طور پہ ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی مزید پرچیزز جو ہیں وہ چائنا سے ہو سکتی ہیں. اسی طرح ملٹی بیرل راکٹ لانچرز جو ہیں، جیسے فتح 1 فتح 2 نے اپنا کام کیا، تو فتح 3 اور فتح 4 جو ہے اس کے اوپر بھی انویسٹمنٹس درکار ہیں تاکہ اس کو مزید بہتر بنایا جائے اور اس کی رینج جو ہے وہ ایکسٹینڈ کی جا سکے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہائپر سونک سپر سونک میزلز اور اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزلز جو AGTMs وغیرہ جو ہیں، ATGMs وغیرہ، ان میں جو ہے نا اس کی پرچیزز بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور وہ میرے خیال میں شاید. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے ٹینکس جو ہیں ان کو مزید ماڈرنائز کرنا ہے. الحیدر ٹینکس کا ایک پروگرام ہے VT4 کے ساتھ ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے. اس کے اوپر بھی بہت ساری انویسٹمنٹس جو ہیں وہ درکار ہیں اور وہ ہوں گی. پاک فضائیہ کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے. دیکھیے سب سے جو اہم پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاک فضائیہ کی ایک اسٹریٹجی تھی اس پہ جو اس پورے کانفلکٹ میں، اور سکسیسفل رہی. بالکل آبویسلی جب آپ نے یہ اسٹریٹجی اڈاپٹ کی، اس کو آپ نے ڈسپلے کیا، ایگزیکیوٹ کر لیا، تو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد وہ ظاہر ہے ساری کی ساری انڈرسٹینڈنگ اینمی کو بھی ہوگی. جی بالکل. اچھا اب آپ نے اس کی ایک نیکسٹ لیول سٹیج کے اوپر جانا ہے، بالکل، اور ایک نئی اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی ہے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو نئی اسٹریٹجی، نیا اکوپمنٹ، نیا سارا طریقہ کار وغیرہ ہوگا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کو، جبکہ بہت سارا جو ہارڈ ویئر ہے وہ نیوی بھی انڈکٹ کر رہی ہے؟ ڈیفینیٹلی آپ کی بات بالکل درست ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں اس طرح، جیسے مثلا اگر ہم J-35A کی بات کر رہے ہیں تو J-35A کے اگر 2 اسکواڈرن پاکستان میں آتے ہیں، تو دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ اسٹیلتھ فائٹرز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ریڈار سسٹمز جو ہیں اب وہ پرچیز کر رہا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ وہ جو اپنا سپر سونک ہائپر سونک پروگرام ہے اس کو مزید تیز کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اب وہ انٹیگریشن کی طرف بھی جا رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ظاہر ہے وہ ایکسپوز ہو گئی چیزیں، تو ایسا نہیں ہوتا. مطلب ایک اسٹریٹجی جو دشمن اس کو گیدر کرتا ہے، جیسے 2019 میں سوئفٹ ریٹارٹ میں جو اسٹریٹجی ہم نے استعمال کی، اس اسٹریٹجی کو مختلف انداز میں سائبر اسپیس اور باقی ملٹی ڈومین آپریشنز اور کاؤنٹر الیکٹرانک وارفیئر اور جو باقی چیزیں، ان سے ہم نے اس کو کاؤنٹر کیا اور بہترین اسٹریٹجی امپلائی کی. لیکن آگے جا کے یہ اسٹریٹجیز مختلف ہوں گی. اب اس کے اندر بھی جو ہے PL-17 کی بات ہو رہی ہے جو 400 کلومیٹر رینج کا میزل ہے، یا PL-21 جو ہے وہ بھی اپروکسیمیٹلی یہی رینج ہے اس کی. اسی کے ساتھ جو آپ کے اویک سسٹمز ہیں اس کو آپ جو ہے نا مزید اس کا بیڑا اس کو بڑھانا جا رہا ہے. اس وقت 9 سے 10 ہمارے پاس اویکس ہیں جو مختلف کیٹیگری میں، جیسے SAB 2000 ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مختلف جو چائنیز میڈ اویکس تھے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. تو اب KJ-500 اویکس جو ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اچھا اس کی ایکسٹینڈڈ رینج ہے 470 کلومیٹر جو ہے نا اس کی رینج ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو HQ-19 یا HQ-21 اس طرح کے جو سسٹمز ہیں، ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، یہ کمپیریٹیولی S-400 کے کمپیریزن کے ساتھ یہ سسٹمز موجود ہیں. لیکن انڈیا دوسری طرف S-500 کو کنسیڈر کرنے جا رہا ہے. اچھا اسی کے ساتھ ساتھ پریسیجن گائیڈڈ میونیشن جو ہے وہ بھی ظاہر ہے ایئر فورس کی ضرورت رہتی ہے. ڈرون وارفیئر کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوگا اور زیادہ ایکسٹینڈڈ رینج کے اوپر مختلف چیزیں آئیں گی. اگر میں 2 چیزیں اس میں مینشن کر دوں بریفلی. ایک تو سیٹ کام کے اوپر جو سیٹلائٹ کمیونیکیشن ہے، جو اسپیس سیٹلائٹس ہیں
الیکٹرانک انٹیلیجنس، سگنل انٹیلیجنس، الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز اور باقی چیزیں جو ہیں اس میں اضافہ ہوگا. ایریل ریفیولر ٹینکرز جو ہیں میرے خیال میں اس کے اوپر بھی کنسنٹریشن کی جا رہی ہے. اور پاک بحریہ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مزید ریپلینشمنٹ ٹینکرز کی ضرورت ہے، پھر ظاہر ہے سرفیس شپس کا جو بیڑا ہے اس کو مزید بڑھانا ہے تو اس کے اوپر کنسنٹریشن ہے. جو جہاز آلریڈی پائپ لائن میں ہے جیسے ملجم بابر کلاس ملجم کاربٹ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جناح کلاس فریگیٹ جو انڈیجنسلی بنانا ہے تو اس کے اوپر ظاہر ہے پیسہ لگے گا. گو کہ ترکی کی ہمارے ساتھ جوائنٹ کولیبریشن ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ انگور سب مرینز کے اوپر کام تیز تر ہو چکا ہے، اور اس کی بالکل اس کے اوپر ہم پھر ایک ویڈیو کوسٹل کر چکے ڈیفنسز جو ہیں، کوسٹل ڈیفنسز کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہیں. اور پھر جو ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ انڈورنس اور میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈورنس کے مختلف جو ڈرونز ہیں اس کے اوپر جو کام ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں گو کہ یہ جو ایلوکیشنز ہیں پاک فضائیہ کے لیے 69 ارب روپے کی اور 36 ارب روپے کی پاک بحری کے لیے وہ انتہائی کم ہے. اس ایلوکیشن کو تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے تھا کیونکہ ان کے اکوپمنٹ جو ہیں وہ آرمی کے مقابلے میں بہت زیادہ مہنگے ہیں. اچھا ایک عمران صاحب بڑی امپورٹنٹ چیز جو فیصل سے رہ گئی، ایل او سی والوں کی آپ کو پتہ ہے مجھے بڑی فکر رہتی ہے. تو ایل او سی پہ جو پاکستان سائڈ پہ انفراسٹرکچر ہے نا، آپ کی چیک پوسٹیں اور یہ آپ کمپیریٹیولی اگر آپ دیکھیں انڈین سائڈ کا، اشارہ کر دیا عمران صاحب نے، ورنہ میں اس کے اوپر انڈین سائڈ کا وہ بڑا ان کا بہتر ہے، بنکرز ہیں، اور وہ پاکستان کی سائڈ کے اوپر بھی یہ بنانا پڑا. اگرچہ اس دفعہ آپ نے اس کے باوجود ان کو مارا اور وہاں سے بھگایا ہے، مگر اس میں پاکستان کی سائڈ پہ بڑا ضروری ہے کام ہونا، بہتر ہونا ضروری ہے وہاں پہ. جی بالکل. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو کائنڈلی اس کو لائک کیجیے، کامنٹس دیجیے اور گھنٹی سبسکرائب ضرور کریے. بجائیے. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ.